اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم پڑھ رہے تھے سورہ انعام کی آیت نمبر 50 میں جو ہم نے پڑھا، بڑی ہی امپورٹنٹ پوائنٹ تھا کہ جس سے ہمیں اپنے بڑوں کے معاملے میں جو ہمارا ٹرسٹ بریک ہوا، جو ہمارا ایک اعتماد تھا بڑوں پر، جیسے سورہ جن میں جناتوں نے کہا کہ ہم یقین نہیں کر سکتے ہیں کہ ہمارے بڑے جھوٹ بولتے ہیں، تو بالکل ہم بھی اپنے بڑوں کی بڑی عزت کرتے ہیں اور رسپیکٹ ہے، ابھی بھی کرتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں واقعی جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اپنی آنکھیں خود کھلی رکھو گے، خود سنو گے، خود تم نے اس اللہ تعالیٰ کی کتاب تم پہ فرض کی گئی ہے، تم نے خود اپنا راستہ دیکھنا ہے اور کسی پہ ٹرسٹ نہیں کرنا۔ تو وہ جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو کہے گا وہ سچ کہے گا، لوگ ہم سے بھی شاید ایسی ہی ایکسپیکٹیشنز رکھتے ہیں کہ جی ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہم بہت ہی اچھے انسان ہیں۔ جیسے اگر ڈاکٹر بدتمیز ہو تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ ڈاکٹر سے بدتمیزی ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی۔ دنیا والے بدتمیزی کرتے ہیں تو بندہ سہ لیتا ہے، لیکن ڈاکٹر جب بدتمیزی کرتا ہے، بات نہیں سنتا ہے، رسپیکٹ نہیں دیتا ہے اپنے پیشنٹ کو، تو ہمارا دل دکھ جاتا ہے۔ بالکل اسی طرح اگر ایک عالم دین، ایک دیندار، ایک قرآن پڑھانے والا اگر جھوٹ بولتا ہے تو اس پر سے اعتماد ختم ہو جاتا ہے۔ اور آیت نمبر 50 میں جو سورہ انعام میں اتنی ساری بات ہو گئی کہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے آیت نمبر 50 کو، سورہ انعام کو، کہ قل، اے نبی آپ علی اعلان کہہ دیجئے کہ میں نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ تعالیٰ کے خزانے ہیں، نہ میں کہتا ہوں کہ میں غیب جانتا ہوں، نہ میں کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، نہیں میں اتباع کر رہا ہوں مگر وحی کی اتباع کر رہا ہوں جو میری طرف ڈالی گئی ہے۔ یعنی یہ چار چیزیں ڈسکس ہوئیں اور یہی چار چیزیں ہمارے بڑے غلط بتاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں سارے خزانے نبیوں کے ہاتھوں میں ہیں، وہ کہتے ہیں نبی غیب جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں نبی معصوم ہوتے ہیں یعنی خطا نہیں کر سکتے ہیں، جبکہ میں بار بار اس بات کی طرف توجہ دلاتی ہوں کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ نبی خطا نہیں کر سکتے ہیں تو آپ ان کی انسلٹ کر رہے ہیں، آپ ان کی گستاخی کر رہے ہیں، کیونکہ وہ خود اپنے آپ اپنے نفس پر بہت کنٹرول رکھ کر بہت بہترین انسان تھے۔ تمام انبیاء کرام نے اپنی نفسانی خواہشات کو کنٹرول میں، بیلنس میں رکھا ہوا تھا اور بیونڈ دا لائن جاتے نہیں تھے، اور آپ نے سارا کریڈٹ یہ دے دیا کہ نبی خود سے ہی خطا نہیں کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو آپ نے ان کی انسلٹ کی نا۔ وہ جو اپنی اسٹرینتھ، اپنے خود کی اتنی ماشاءاللہ اللہ کے حکم و رحمت سے وہ اپنے آپ کو اتنا اچھا انسان، بہترین انسان بناتے تھے، آپ نے کہہ دیا کہ نہیں جی ان کا تو فرشتے نے آ کے دل صاف کر دیا تھا، بائی پاس ہو گیا تھا، ان کے بچپن میں ہی ان کے دل میں نور ڈال کے رکھ دیا تھا، اور نبی تو معصوم ہوتے ہیں اور نبی تو فرشتوں کی طرح غلطی نہیں کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بڑوں پہ کیسے ٹرسٹ کریں، آپ خود سوچئے نا کہ ہم اپنے بڑوں پر کس طرح ٹرسٹ کریں، کس طرح سے اب ہم اپنی کتاب کو کسی اور کے حوالے کریں اور کس طرح ان کی آنکھوں سے ہم پڑھیں۔ اب ہمیں اپنی کتاب خود پڑھنی ہے، اور جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ تھا ہمارا آیت نمبر 50 سورہ انعام کا کہ نہیں میں اتباع کر رہا ہوں مگر جو وحی ڈالی گئی ہے میری طرف، میں صرف اس کی اتباع کرتا ہوں۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ ہم پر بھی کوئی کتابوں کا بوجھ نہیں لادا گیا ہے، اور اس پر اس سینیریو میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں هل يستوي الاعمى والبصیر، ایک اندھا اور ایک آنکھوں والا، ایک اندھا جو اندھی تقلید کرتا ہے اور کویسچن نہیں پوچھتا ہے، اس کی سیلف سٹڈی نہیں ہے، اس کا سیلف اسیسمنٹ نہیں ہے، اس کی اپنی کوئی تعلیم نہیں ہے، وہ ایک اندھا انسان ہے، اور بصیر وہ ہے جو اپنی کتاب کو، اللہ تعالیٰ کی کتاب کو، کیونکہ وحی کی بات ہو رہی تھی،
علم کی بات ہو رہی تھی. اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم سب کو کہا افلا تتفکرون. مجھ سے بھی کہہ رہے ہیں، آپ سے بھی کہہ رہے ہیں، ہم سب سے کہہ رہے ہیں کہ لوگوں نے تو جو غلطی کی سو کی. لوگوں نے نبیوں کے نام پر غلط الزامات لگائے سو لگائے، لیکن دیکھ لو نبی کی تعلیمات کیا آ رہی ہیں قل سے، کہ نبی نے خود اپنا تعارف کیسے کرایا، اپنا انٹروڈکشن نبی نے خود کیسے کرایا سورہ انعام کی 50ویں آیت میں. اس کے باوجود تم غلط باتیں کرو گے. افلا تتفکرون، تم غور و فکر نہیں کرو گے کہ کیا کر رہے ہو، مذاق کر رہے ہو. تو اس لیے یہ بڑی پیاری تھی. اس کے بعد بھی ہم نے آپ سے کہا تھا آیت نمبر 51 بھی اتنی امپورٹنٹ ہے کہ انذر بھی، انذر بھی واحد مذکر ہے. انذار کرو اے نبی، متنبہ کرو اے نبی، لوگوں کو اویئرنیس دو. کس کتاب کے ساتھ؟ مذکر واحد کتاب کے ساتھ جس کا تعارف اوپر ہی ہو چکا. ان اتبع الا ما یوحى الی، نہیں میں اتباع کر رہا ہوں مگر جو وحی ہوئی ہے میری طرف، میں صرف اس وحی کی اتباع کرتا ہوں. تو میں اپنے سلیبس کو کیوں بڑھاؤں لوگوں کی وجہ سے، کیوں کنفیوز ہوں؟ جتنا سلیبس بڑھاؤں گی کام زیادہ کروں گی تو اصل کام بھول جاؤں گی. آپ ایک نوکر ماسی سے، میٹ سے بہت زیادہ کام کرائیں گے تو نہ آپ کو وہ چیز ملے گی جو آپ چاہ رہے ہیں، وہ صفائی بھی نہیں مل سکتی، اور وہ اصل چیزوں کو بھول جائے گی یا بھول جائے گا آپ کا سرونٹ، آپ کا ایمپلائے. اور جو لیٹسٹ آتی چلی جائیں گی چیزیں کہ یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، یہ کر لو، اور جو صبح سے آپ نے کام دیا ہوگا وہ بھول جائے گا. اوور لوڈڈ جب آپ کسی کو کریں گے تو وہ اصل چیز ہاتھ سے چلی جائے گی، اصل صفائی ہاتھ سے چلی جائے گی. اگر آپ ایک انسان پر وحی کے علاوہ لوڈ ڈالیں گے کہ یہ کتاب، یہ کتاب، یہ کتاب، یہ بھی کورس، وہ بھی کورس، وہ بھی کورس، تو آپ کے قرآن کو آپ پس پش ڈال دیں گے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں انذر بھی، اے نبی انذار کرو اس واحد مذکر کتاب کے ساتھ، اس وحی کے ساتھ. آپ اور میں ایک آیت کہتے ہیں اور 10 قصے جھوٹے سنا رہے ہوتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا کہ ہماری پورا دن ہماری بھی ایک ہی آیت چلتی ہے، لیکن ہمارے خود کے پرسپیکٹیوز ہوتے ہیں کہ بھائی اس نظریے سے بھی اس آیت کو دیکھ سکتے ہیں، اس آیت کی یہ بھی انٹرپریٹنگ ہو سکتی ہے، اس آیت کو یوں بھی سمجھا جا سکتا ہے. لیکن جھوٹے قصے کہانی اور جھوٹی حدیثیں سنانا تو کسی کو رائٹ نہیں ہے، کسی کو یہ اختیار نہیں دیا گیا، کیونکہ نبی کو خود منع کیا گیا کہ اے نبی آپ نے ان قول کے علاوہ اور کوئی قول نہیں بتانے ایز اے دین. جبکہ نبی بھی اپنی زندگی میں بہت باتیں کرتے ہوں گے، لیکن ایز اے دین آپ کو اس قل کے علاوہ اور کوئی قول جاری کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو انذر بھی ہمارا بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے دلیل کے لیے کہ بھائی مجھ پر تو ایک کتاب کی ذمہ داری ہے، تم پر اگر ہے 36 کتابوں کی ذمہ داری تو تم اٹھاؤ. مجھے تو رب تعالیٰ نے تمام دوسری کتابوں سے بے نیاز کر دیا ہے. تو انذار کرو اس کتاب کے ساتھ کن لوگوں کو؟ الذین یخافون، ان لوگوں کو جو خود خوف کھاتے ہیں. تو لازماً ہم سے ہماری کلاس میں وہی ہوتا ہے جو ہمیں سننا چاہ رہا ہوتا ہے، اور سننا بھی کیوں چاہ رہا ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سدھارنا چاہ رہا ہوتا ہے. اسے اللہ تعالیٰ کی ملاقات عزیز ہوتی ہے، نہ کہ اسے ہماری آواز اچھی لگ رہی ہوتی ہے. لائیو کلاس تو ہو نہیں رہی ہے کہ دیکھنا کچھ ہو، لیکن کوئی نہ میری آواز کے لیے بیٹھتا ہے اور نہ ہی ایسے ہی سننے کو بیٹھتا ہے. جو بھی بیٹھ رہا ہے اس کلاس میں وہ اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے بیٹھتا ہے، سمجھنے کے لیے بیٹھتا ہے کہ کسی صورت بھی اس کی اللہ سے بانڈنگ مضبوط ہو جائے، اور کسی کی باتوں میں آ کر میں اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو کمزور نہ کر دوں. تو انذار کرو اس کتاب کے ساتھ الذین یخافون. آپ کی فرسٹ جو جینٹری ہونی چاہیے، فرسٹ پرائرٹی ہونی چاہیے آپ کے وقت کو گزارنے کی، وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے کہ جو خود آتے ہیں. آپ کو ان کو رسپیکٹ بھی دینی چاہیے، جو آپ کی کلاس میں آتا ہو، جو آپ کی لائف کلاس میں بھی خود آتا ہو، اور آپ بغیر پیسوں کے، بغیر کسی لالچ کے آپ اپنی کلاسز دیں گے. جو لوگ آئیں گے آپ ان کو عزت دیں گے، کیونکہ کنفرم ہوگا کہ یہ آپ کو سننے آیا ہے.
تو جناب ان لوگوں کو انذار کرو، اسپیشلی خاص جو ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، اور خاص ان کے لیے ڈرنے کا کیا ڈیفائن کیا گیا، ان یحشروا الی ربہم، کیونکہ ان کو ایمان ہے کہ ان کا حشر ہوگا اپنے رب کی طرف، وہ جمع کیے جائیں گے۔ حشر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ حشر کا دن، جمع ہونے والا دن، جس دن سب جمع ہوں گے، انہیں خوف ہے کہ وہ کہیں ڈیفالٹر نہ ہو جائیں اور وہ اللہ تعالیٰ کے گھر معزز لوگوں میں کھڑے ہوں، علم والے لوگوں میں کھڑے ہوں۔ تو انذار کرو اس کتاب سے اسپیشلی ان لوگوں کو جو ڈرتے ہیں کہ قیامت کے دن سے کہ جمع کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف، اور ان کا عقیدہ بھی سالڈ ہے کہ لیس لہم من دونہ ولی، ان کو پکا معلوم ہے کہ کوئی ولی اس دن کام نہیں آئے گا، نہ بچوں کی شکل میں، نہ نبی کی شکل میں، نہ حافظ قرآن، نہ آپ کے مدرسے، نہ آپ کی قربانیاں، نہ آپ کے حج، اور نہ آپ کا قرآن پڑھنا۔ میرے لیے، آپ کے لیے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں پتہ ہے، اللہ کو کہ ہمیں کلیئر کانسیپٹ ہے کہ شفاعت بھی کسی غیر اللہ کے ہاتھ میں نہیں ہے، شفاعت بھی ٹوٹل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، کیونکہ شفاعت وہی کر سکتا ہے جو ہر نفس پر نگران ہو فل ٹائم، اور وہ اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، اسی اللہ کے حکم سے ہوگی، اور وہ اللہ کی کیا کوالٹی ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اگلا پچھلا ہر انسان کا پتہ ہے، اس لیے من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے نام بتاؤ کہ جو شفاعت کر سکے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے؟ کیا کوئی ایسی ہستی ہے اللہ تعالیٰ کے علاوہ جو سدا زندہ رہی؟ کیا کوئی ایسی شخصیت ہے جو ہر نفس پر نگران تھی؟ کیا کوئی ایسی شخصیت ہے جس کو کبھی موت نہ آئی؟ تو اس لیے ڈریں، اسپیشلی میں مسلمانوں کو درس دے رہی ہوں، مسلمانوں میں شفاعت کا بہت زیادہ کانسیپٹ ہے جو کہ شرکیہ ہے، اور میں اللہ تعالیٰ کو یہ اپنا اسائنمنٹ دے رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں نے لوگوں کو شفاعت پر بھی بتایا تھا، کیونکہ یہ میرے زمانے کا بہت ہی سالڈ شرک تھا جو لوگ نبی کے نام سے کرتے تھے۔ تو جناب اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ڈراؤ اسپیشل ان لوگوں کو، ان کو اور نکھارو جو ڈرتے ہیں قیامت کے دن سے، اور ان لوگوں کو خاص ڈراؤ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، کہ انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ نہیں ہوگا ان کے لیے اس اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی ولی اور نہ کوئی شفیع، لعلہم یتقون، شاید کہ وہ واقعی ڈر جائیں، بچ جائیں، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بری ہو جائیں۔ دیکھ لیجئے کتنی بڑی بات بتائی گئی کہ اپنے زوم کلاس کے لوگوں کو رسپیکٹ دو، اپنی کلاس میں آنے والوں کو رسپیکٹ دو، سننے والوں کو رسپیکٹ دو، نہ کہ آپ کہیں کہ میں ہی بس بڑی چیز ہوں۔ ایز اے ٹیچر، اسٹوڈنٹ آپ کے بہت ہی بہترین ساتھی ہوتے ہیں، لیکن اگر ہم غلط ہوں گے تو کوئی ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اللہ کرے کہ میں اور آپ، ہم سب اور بھی دوسرے لوگ، سب کے سب سارے مسلمان، ہم سب ایک اور نیک ہو جائیں اور شرک اپنا چھوڑ دیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں ڈٹ کر اپنے ملکوں کو ترقی دیں، اپنے دین کو ترقی دیں، لیکن کلیئر ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں گناہگار کے لیے نہ کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی شفیع ہوگا، شاید کہ یہ بچ جائیں اس عقیدے کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی کتاب پہ غور و فکر کریں۔ یہ آج ہمارا 2 آیتیں خاص ہمارا یہ ٹاپک تھا۔ اس کے بعد دیکھیں کہ ایک ایسی بات آ رہی ہے جس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ وہاں کیا ہو رہا تھا، اللہ کے نبی کو کیا انسسٹ کیا جا رہا تھا، کس بات کے لیے ہم کیا کہیں گے اس کو اردو میں، کہ کس بات کے لیے ان پر جبرن کوئی پریشر ڈالا جا رہا تھا۔ دیکھیں آیت 52 میں دیکھیں، وَلَا تَتْرُدْ، اور اے نبی مت دھتکارنا، مت ہٹانا، یعنی ان کو یہ پریشر ڈالا جا رہا تھا کہ کچھ لوگ ہیں جن کو آپ یہاں سے ہٹائیں۔ اب ہم جب سورہ عبس پڑھتے ہیں تو اس میں بھی ایک منظر نظر آتا ہے کہ ایک نابینا بھاگتا ہوا آ رہا ہے،
اور جو دوسرا امیر زادہ ہے وہ بھویں چڑھا رہا ہے، نہ کہ نبی نئی تیوری چڑھا رہے، جو ہم نے ابسا کا ترجمہ نبی کی طرف لے گئے۔ یعنی ہم لوگ اتنے عربک کے ماسٹر ہیں اور ہم لوگوں نے ابسا کا ترجمہ نبی کی طرف لے گئے۔ کیسا کیا حال ہے ہمارا! وہ ابسا و تولا، وہ شخص تھا جو ایک ایروگنسی میں، تکبر میں بیٹھا ہوا تھا، اس کی طرف جا رہا ہے۔ کنفرم آ جائے کوئی میرے ساتھ ڈسکس کر لے، اگر جو عربک جانتا ہے۔ نبی نے نہیں تیوریاں چڑھائی تھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی آپ کو نوح علیہ السلام کے معاملے میں، دوسرے نبیوں کے معاملے میں، نبی کے معاملے میں بتایا یہ جا رہا ہے کہ لوگ کچھ غریبوں سے بھی چڑھتے تھے، اور جو بڑے لوگ تھے اور کچھ لوگ تھے جو چاہتے تھے کہ آپ کے پاس جو مجمع جمع ہے ان کو آپ ہٹا دیں۔ تو دیکھیں، پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ، ہمارے یہاں اگر خدا نخواستہ ہم جیسے لوگ یہ سمجھیں کہ ہاں بھئی، ہمیں اگر کوئی کہہ رہا ہے، کوئی بڑا آدمی، کہ جی کوئی بڑا چیئرمین ہو، کوئی پرائم منسٹر ہو، کوئی صدر مملکت ہو، اور وہ کہے کہ جی آپ کی سب لوگوں کو ہٹائیں، میں آپ کی بات سننا چاہ رہا ہوں، تو ہمارے اندر ایک حکمت آئے گی اور ہم کہیں گے کہ ہاں ہاں تم لوگ اس دن مت آنا، کیونکہ یہ پی ایم صاحب آ رہے ہیں، فلاں آ رہے ہیں، ڈھماکہ آ رہے ہیں، اور ان لوگوں کو چڑ آتی ہے، تو آپ لوگ مت آئیے گا۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی کو دھتکارنے کی، جس کو آنا ہے وہ آئے، جس کو سننا ہے وہ سنے، اور اس کے لیے آپ ان لوگوں کو بالکل نہیں دھتکاریں گے، بالکل نہیں ہٹائیں گے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور صبح شام اپنے اللہ کو پکارتے ہیں۔ تو ایسی کوئی حکمت اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں سکھا رہے ہیں۔ آیت 52 کو دیکھیے، وَلَا تَطْرُدْ، نہ دھتکاریے گا، نہ ہٹائیے گا، الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو لوگ پکار رہے ہیں اپنے رب کو، کام میں لگے ہوئے ہیں اپنے رب کے صبح اور شام، یریدون وجہہ، اور ان کی چاہت یہ ہے، ان کا ارادہ یہ ہے، یریدون، وہ یہ تمام لوگ ارادہ یہ رکھتے ہیں، وجہہ، اس اللہ کا وجہ، اس اللہ کی چاہت، اس اللہ کا چہرہ، وہ بس اللہ کو چاہتے ہیں، ان کو بالکل مت دھتکاریے گا۔ تو ہم کہیں گے کہ جب ہم قرآن پڑھ رہے ہیں تو تدبر کا مقام یہ ہے کہ انہیں کوئی پریشرائز کر رہا ہے نبی کو کہ یہ جو آپ کے پاس مجمع بیٹھا ہے نا نیک لوگوں کا، ان کو ہٹا دیں۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نو، آپ نے نہیں ہٹانا، نہیں دھتکارنا۔ جو صبح شام اللہ کی رضا کے لیے آپ کے پاس پڑھنے آتے ہیں، سمجھنے آتے ہیں، اے نبی آپ پر کسی کی ذمہ داری نہیں ہے کہ آپ کسی کے دل میں ڈالیں، ما علیک من حسابہم من شیء، اے نبی نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان اترانے والے، ان ایروگنس لوگوں کے لیے، وہ تکبر میں بھرے ہوئے لوگوں کے لیے ان کے حساب کا، اے نبی آپ پر کوئی ذمہ داری ذرہ برابر بھی نہیں ہے، وَمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور نہ تمہارے حساب میں سے ان پر کچھ ذمہ داری ہے۔ یعنی ہمیں ان شارٹ کیا بتایا گیا؟ کسی کی کسی پر حساب کی ذمہ داری نہیں ہے، پہنچانے کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو بہترین انداز نصیب فرمائے پہنچانے کا۔ لیکن کسی کے اعمال نامے میں اگر گناہ لکھا ہوا ہے تو آپ پر ذمہ داری نہیں ہے اگر آپ اس کا سبب نہیں ہیں۔ ایون ہماری اولادیں بھی جب بڑی ہو جائیں، جب میچیورٹی پر پہنچ جائیں، جب وہ اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائیں، اس کے بعد صرف یہ دیکھا جائے گا کہ ہماری تعلیمات کیا تھیں، اس کے بعد ہماری سگی اولاد سے بھی وہ بھی ہمارے کھاتے میں نہیں جائے گا۔ ہاں جہاں کہیں ہم نے انہیں غلطی سکھائی، گندگی سکھائی، غلط ایمبیانس دیا، غلط براٹ اپ دیا، جو ان کے اندر بلٹ ان ہو گیا ہے، تب بھی بڑے ہونے پر ہر انسان کو خود سدھرنے کا موقع دیا گیا ہے۔ یہ ٹھیک ہے اگر تمہارا براٹ اپ غلط ہوا ہے، تمہیں قرآن کا ترجمہ نہیں بتایا گیا، تمہارے گھر کا ماحول بہت گندا تھا، حرام خور تھے، گناہ گار تھے، اب تم میچیورٹی پر آ چکے ہو، اب تم سے تمہارا حساب ہوگا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم فرمائے۔ بڑی پیاری بات بتا دی گئی کہ اے نبی اچھے لوگوں کو اپنے پاس سے مت ہٹائیے گا، آپ پر ان کی ذمہ داری نہیں، ان پر آپ کی ذمہ داری نہیں، بلکہ کہا گیا
فتطردہم، اے نبی اگر آپ نے ان بڑے لوگوں کی وجہ سے یا کسی کے کہنے کی وجہ سے اگر نیک لوگ جن کا تعارف اوپر آیت میں کرا دیا گیا ہے کہ وہ فل ٹائم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کام کرتے ہیں، اگر آپ نے ان کو اپنی کمپینین شپ سے ہٹا لیا یا اپنے قریب سے ہٹا دیا، فتکون من الظالمین، آپ ہو جائیں گے، ہم سب کو ایک لیسن مل رہا ہے کہ اگر ہم بڑے لوگوں میں بیٹھنے کی خواہش کرتے ہیں۔ ہوتا تھا ایک زمانے میں تھا کہ جی پی سی میں درس کروانا ہے تو اواری میں درس کروانا ہے تو جی فلاں موون پک میں درس کروانا ہے، ہم ایک دو بار گئے لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں تو کوئی تمیز کا دائرہ ہی نہیں ہے، کوئی سننے کو تیار نہیں ہے، سب کھانے کے لیے آئے ہوئے ہیں، کوئی سن نہیں رہا، کوئی کنٹرول نہیں، بچوں کا شور گل، مائک تمیز والا نہیں، عورتیں باتیں اپنی کر رہی ہیں، بس صرف قسمیاں، ایک بس وہ ہم کیا کہہ رہے ہیں کہ نام کے لیے درس کروایا جا رہا تھا۔ تو پھر ہم نے سوچا کہ ہم کئی لوگوں کو چھوڑ کر اور اپنا ٹائم نکالتے ہیں، کیا یہ ہم عزت تلاش کر رہے ہیں جو قرآن کہہ رہا ہے کہ تم ان بڑے لوگوں میں عزت تلاش کر رہے ہو؟ تو اس لیے ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں، ادھر دینا جہاں پر لوگوں کی آنکھوں سے آنسو نکل آتے ہیں، جو ہم سے زیادہ ایمان میں آگے چلے جاتے ہیں۔ ہماری تو پھر بھی ایک عادت ہو گئی ہے درس دینے کی، سامنے والا جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، ایسے درد کا ایک ایمبیانس بنتا ہے اور لوگ اتنے غور سے سنتے ہیں، پینسل پیپر لے کے سنتے ہیں، ہائی لائٹر ان کے پاس ہوتا ہے اور وہ ایک ایک چیز کو آگے مجھ سے زیادہ پیارے انداز میں کنوے کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ میں پھر جب ان کے درس سنتی ہوں تو میں بڑی اپریشیٹ کرتی ہوں جنہوں نے مجھ سے تعلیم حاصل کی ہے، وہ بہت اچھا درس دیتے ہیں تو خوشی ہوتی ہے۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے نبی کو بہت آپشنز دیے جا رہے تھے کہ کس طرح ہم آپ کو اپنے قریب کا درجہ دے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کلیئر کہا کہ جو آپ کے پاس سننے آ رہا ہے اور جو بہت لائل ہے اور جو سچا انسان ہے، اور یہ ایک جگہ نہیں کئی جگہ اس کو اللہ تعالیٰ نے اگزامپل دی کہ ان کو بالکل اپنے سے مت ہٹائیے گا، نہیں تو آپ ظالم ہو جائیں گے۔ اور اس کے بعد والی جو آیت ہے انشاءاللہ کل ڈسکس کرتے ہیں، کیونکہ ابھی ہمیں ایک دوسری جگہ جانا ہے اور یہ آیت میں تھوڑی سی سمجھنے کی چیز ہے، آیت نمبر 53 میں انشاءاللہ ضرور یہاں سے کنٹینیو کریں گے۔ بہت پیارا آگے ٹاپک ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کے حامی و ناصر ہوں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔